ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بانی تحریک انصاف کی اسپتال منتقلی کا معاملہ، وفاقی حکومت نے مقدمے کی جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی۔ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا، معاملے کی فوری سماعت ضروری ہے، درخواست میں موقف۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف نے جیل حکام کو خط بھی لکھ دیا، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے پاور آف اٹارنی پر دستخط کرانے کا مطالبہ۔ وکیل نے کہا کہ پاور آف اٹارنی پر بانی کے دستخط اور انگوٹھے کے نشانات بھی لگوا دیں۔ بانی پی ٹی آئی کے معائنے میں سپریم کورٹ کے حکم کی تمام ریکوائرمنٹس مکمل کی گئیں۔ وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ صحت کے معاملات میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، ہمارا کل اور آج بھی یہی موقف ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں بھی صحت پر سیاست سے گریز کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے متعلق عدالتی حکم کے بعد بھی حکومت نے کوئی توہین آمیز رویہ اختیار نہیں کیا۔ صحت کے معاملے کو سیاست سے دور رکھا جائے، حکومت کا واضح موقف ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ حکومت آئین اور قانون کی روشنی میں ہی تمام معاملات آگے بڑھائے گی، کسی قیدی کو خصوصی سہولت دینے سے استثناء کا تاثر نہیں ملنا چاہیے۔ ریویو درخواست میں پوچھا گیا کہ کیا یہی سہولت ہر قیدی کو میسر ہے؟ عطا تارڑ نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں بھی کہا تھا کہ صحت کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ، صحت کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت نے صحت کے معاملے پر کسی قسم کی طنز یا تضحیک نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریویو کے گراؤنڈز قوم کے سامنے ہیں، ان کو خصوصی رعایت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر مکمل عمل درآمد کیا گیا اور شفاف معائنہ کرایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے معائنے کے وقت ان کی ہمشیرہ اور شفا کے ڈاکٹرز موجود تھے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی تمام ریکوائرمنٹس مکمل کی گئیں۔ سینیٹر عابد شیر علی خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے صحت پر سیاست نہیں کریں گے، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بانی پی ٹی آئی کو صحت دے۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ لیکن انسانیت کا معاملہ ہے۔ عابد شیر علی نے کہا کہ ہسپتال کے باہر سیکیورٹی کے معاملات میں رخنہ ڈالا گیا، کارکنوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حکومت نے جو اقدام کیا اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ عابد شیر علی خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست سمجھ سے باہر ہے، درخواست میں وزیراعظم اور حکومت کو فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیل انتظامیہ نے اپنے قواعد اور ضوابط کے تحت چلنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیمز اسپتال میں سی ٹی کورونری انجیوگرافی کی سہولت فعال نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایات پر قائم کمیٹی کی سربراہی سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کریں گے۔ سیکریٹری ہیلتھ سروسز ڈاکٹر جہاں زیب علی، ڈاکٹر نصرت اللہ چودھری، پروفیسر ندیم حیات، ڈاکٹر عظمت حیات اور عمر فاروق کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کمیٹی تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر حقائق اور ذمہ داران کا تعین کرے گی اور فوری طور پر رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی ضرورت کے مطابق کسی اور رکن کو بھی شامل کر سکے گی۔ انکوائری میں جائزہ لیا جائے گا کہ پیمز میں 2022 سے سی ٹی کورونری انجیوگرافی کی تکنیکی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود سہولت فعال کیوں نہیں رہی۔ مطلوبہ تکنیکی سہولیات، انسانی وسائل اور سافٹ ویئر کی دستیابی بھی جانچی جائے گی۔ کمیٹی 2022 سے اب تک پیمز میں کیے گئے سی ٹی کورونری انجیوگرافی کے طریقہ کار، تعداد، تاریخوں اور متعلقہ ریکارڈ کا جائزہ بھی لے گی۔ کارڈیولوجی اور ریڈیالوجی شعبوں کے درمیان ریفرل میکانزم اور باہمی رابطے کی صورتحال بھی دیکھی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کا حکم دے دیا ہے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم کو مانسون کے اثرات اور امدادی کارروائیوں کی پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی وزراء اور سیکریٹریز متاثرہ علاقوں میں جا کر بحالی کا کام شروع کرائیں، متاثرین تک غذائی اشیاء اور امدادی سامان جلد از جلد پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے تباہ شدہ گھروں اور بنیادی ڈھانچے کی فوری بحالی اور امدادی کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایات کی ہیں، جبکہ متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کا بھی حکم دیا گیا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा माह दौरे अमरीका की तैयारियां। दफ्तर ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म हाउस दौरे और मुलाकातों का शेड्यूल तय करने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास 8 सितंबर से शुरू होगा। शहबाज शरीफ आलमी अमन, सलामती और तरक्की के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात होगी। दोतरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इंडिया के 9 सूबों को 38 कर दिया और हम 4 पर ही खड़े हैं। नए सूबों से कराची के मसाइल हल होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची पर बहसियत मेयर 300 अरब रुपए खर्च करके आलमी रैंकिंग में बेहतर हो गया था। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कराची के बिल्डर्स के पार्टनर सूबाई वज़रा हैं। दुबई की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड निकालो, सब मालूम हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को धूल चटाकर आलमी तशख़्ख़ुस को बेहतर बना दिया। कराची के नसीब में कुत्ते के काटने से बच्चा मर गया, गटर में गिरकर बच्चा मर गया, ये सानिहात हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हेल्थ कार्ड मुतारिफ कराने की कोशिश में नाकाम हो गया। 22 अरब रुपए मालियत का प्लान बनाया था। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 1156 अरब रुपए कौमी हेल्थ सेक्टर में खर्च हो रहे हैं। कौमी शनाख्ती कार्ड के नाम पर मुल्क भर में सिर्फ 210 अरब रुपए में हेल्थ कवरेज दे सकता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज की MQM में आने का रास्ता भी है और जाने का रास्ता भी है। नए सूबों की बात पर साबका MQM को बैरूनी एजेंडे से जोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कराची में ऐसा वक्त भी था जब 15,000 लड़के अपने घर में सो नहीं सकते थे। कराची में साबका MQM होती तो गुल प्लाजा साने का इल्जाम आयद हो चुका होता। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से मलाशा के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन सौतियान बिन इस्माइल ने ऐवान सदर में मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान और मलाशा के दरमियान सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले अदारों के बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली सरदारी ने सदाती दहशतगर्दी और दोतरफा तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। अलावा अजीम कानून नाफिज करने वाले अदारों और सिक्योरिटी के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और मलाशा के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम है। उन्होंने इंसदादी दहशतगर्दी, मनशात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। मलाशा के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन सौतियान बिन इस्माइल की वज़ारत दाखिला आमद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से 1-on-1 मुलाकात हुई है। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और मलाशा के वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। कोस्ट गार्ड्स और तरबियती प्रोग्राम्स के शोबों में इश्तराकी कार पर भी बातचीत की गई। दोनों वज़राए दाखिला ने दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। दोनों वज़राए दाखिला ने ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का भी फैसला किया। पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द जल्द मलाशा का दौरा करेगा। दहशतगर्दों और मनशात फरोशों की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली को मौसर बनाने, नेशनल पुलिस अकेडमी और रॉयल मलाशियन पुलिस कॉलेज के मबैन ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में 6 माह के लिए पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत रावलपिंडी में 6 माह के लिए पाक फौज की 3 कंपनियां यानी तकरीबन 400 से ज्यादा एहलकार तैनात करने की मंजूरी दी है। यह फैसला होम डिपार्टमेंट पंजाब की दरख्वास्त पर किया गया। पाक फौज जिला इंतजामिया के साथ मिलकर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखेगी। पाक फौज हसास मकामात और आम शाहराहों पर सिक्योरिटी के इंतजाम को भी मुअस्सर बनाएगी। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इंतजामिया की मदद भी की जाएगी। आलमी मंजरनामे से अपडेट शामिल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ से मुतालिक पूरे खित्ते में कंट्रोल दावा करते हुए कहा है कि अपना हुर्मुज़ के ज़मीनी इलाकों पर भी अमरीका का कंट्रोल है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग से अमरीकी फौजी ऑप्शन महदूद नहीं हुए। ईरान के पास अमरीका के फौजी ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। ईरान के पास पैसा नहीं, बहरिया और फ़िज़ाइया भी नहीं
جبکہ وہ اپنے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو بھی تنخواہیں ادا نہیں کر رہا۔ ایران میں افراط زر 350% تک پہنچ چکا، اب ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ امریکی صدر نے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ امریکہ کو اس پورے خطے پر مکمل کنٹرول حاصل ہے، جس میں ابنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ اس سے متصل زمینی علاقے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے دباؤ کے سامنے نہ جھکنے اور دشمن سے آخری سانس تک لڑنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کسی صورت دھونس اور دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا، دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، جنگ کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہونی ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ بہتر ہے جنگ آج ہی ختم کی جائے کیونکہ ایران طاقتور ثابت ہو چکا ہے، ہمیں جنگ سے پیدا ہونے والی مہنگائی سمیت دیگر مسائل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ معاشی دباؤ ایران کو معاہدے کی طرف آنے پر مجبور کرے گا، ایران کو جوہری تنصیبات کی تعمیر سے روکیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ اپنا ہرمز سے ایران کی اجارہ داری ختم کر دی گئی، ایران کے لیے آبی گزرگاہ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا وقت بھی ختم ہو گیا، اپنا ہرمز سے توانائی کی ترسیل کا راستہ محفوظ بنانا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی پابندیوں پر رد عمل میں کہا ہے کہ امریکی پابندیاں اور دباؤ پہلے بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کی غیر مشروط سرنڈر کی کوشش بھی ناکام ہوئی، موجودہ اقتصادی کارروائی بھی ناکام ہوگی، ہم یہ فلم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف تاریخ کے سخت ترین پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی کا دلچسپ انداز میں جواب دیتے ہوئے امریکہ کی پرانی پالیسیوں کو ناکام قرار دے دیا۔ واضح رہے کہ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایران کے خلاف کسی بھی ملک کے خلاف اب تک کی سب سے تباہ کن معاشی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ افغان طالبان کے خلاف مخالف رکمکی مسلح مزاحمت زور پکڑنے لگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان کے مختلف حصوں میں سرگرم مسلح افغان گروہ طالبان رجیم کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ طالبان مخالف مسلح سیاسی اور مزاحمتی تنظیم افغان فریڈم فرنٹ کے مطابق صوبہ بدخشاں میں راکٹ حملوں کے نتیجے میں 9 طالبان اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ صوبائی دارالحکومت فیض آباد میں قائم طالبان کے گورنر آفس پر حملہ کیا گیا۔ لبریشن فرنٹ کی فورسز نے طالبان کی سیکیورٹی پوسٹ کو راکٹ سے نشانہ بنایا۔ افغان مزاحمتی تحریک دی گرین ٹرینڈ کے مطابق صوبہ تخار کے ضلع جہ آباد میں رہائشی عمارت پر حملہ کر کے طالبان کو بھاری جانی نقصان پہنچایا گیا۔ حالیہ ہفتوں میں شمالی اور شمال مشرقی افغانستان میں طالبان کے خلاف مسلح مزاحمتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پنجاب میں 80 لاکھ بچیاں سکول نہیں جا رہی۔ لاہور میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہنا تھا کہ پنجاب میں لاکھوں بچیاں سکولوں سے باہر ہیں اور حکومت نے بچوں کے ہزاروں سکول آؤٹ سورس کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تقریباً 80 لاکھ بچیاں سکول نہیں جا رہی۔ صوبے کا لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ 70% ہے۔ خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد تعلیم سے محروم ہے۔ خواتین ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں لیکن ان کے بنیادی حقوق نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ حکومت نے بچیوں سے تعلیم کا بنیادی حق چھین لیا ہے، جبکہ ڈاکٹر بننے والی بچیوں کو بھی ہاؤس جاب میں پورا حصہ نہیں ملتا۔ مائیں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر بچوں کو فیسیں ادا کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جو ڈاکٹر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اسے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، جبکہ حکومت کے پاس ڈاکٹر کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 8.5 کروڑ مزدور ہیں جن میں تقریباً 3 کروڑ خواتین شامل ہیں۔ خواتین فیکٹریوں اور کھیتوں میں کام کرتی ہیں لیکن پنجاب کی 4 کروڑ خواتین کے لیے کم از کم اجرت بھی طے نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کے 7ویں روز خواتین نے منظم اور تاریخ ساز شرکت سے ریکارڈ قائم کر دیا۔ مال روڈ پر منعقدہ عظیم الشان خواتین جلسہ عام میں شمالی پنجاب اور وسطی پنجاب کے چند اضلاع سے ہزاروں خواتین چوک در چوک شریک ہوئیں۔ قائم مقام سیکریٹری جنرل حلقہ خواتین
جماعت اسلامی پاکستان سمینہ سعید نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین بھی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی عوامی حقوق کی تحریک میں بھرپور شریک ہیں۔ ظالم حکمران قریب عوام سے بھتہ وصول کر رہے ہیں جبکہ اشرافیہ کو ہر قسم کی مراعات حاصل ہیں۔ ڈپٹی سیکریٹری جنرل حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی نے کہا کہ خواتین کا یہ عظیم اجتماع اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مہنگائی، بھاری بلوں اور ظالمانہ ٹیکسز نے ہر گھر کو متاثر کیا ہے۔ صدر وسیع پنجاب نازیہ توحید نے کہا کہ یہ احتجاج کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ 25 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کے لیے ہے۔ ناظمہ صوبہ شمالی پنجاب سمینہ احسان نے کہا ہے کہ آج کا پاکستان اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے اور 79واں یوم آزادی بھی عوام نے مہنگائی اور حکمرانوں کے جبر کے سائے میں منایا۔ حافظ نعیم الرحمن نے 25 کروڑ عوام کا مقدمہ لے کر نکلے ہیں اور خواتین اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں۔ صدر حلقہ خواتین لاہور اسماء عمران نے کہا ہے کہ ہماری خواتین اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے میدان میں نکلی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکمرانوں سے خیرات نہیں اپنے آئینی اور بنیادی حقوق مانگنے آئے ہیں۔ ہم عزت اور وقار کے ساتھ اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے اور مطالبات کی منظوری تک رکنے والے نہیں۔ جہاں پر وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملتان کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، سیاسی صورتحال، عوامی پروجیکٹس اور حلقے کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے ملتان وہاڑی دروجہ روڈ کی تعمیر پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ارکان صوبائی اسمبلی کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کی ہدایات بھی دی ہیں۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ تاریخی شہر ملتان میں سیاحتی ہب بننے کا پوٹینشل موجود ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کا مقصد شہریوں کو محفوظ سفری سہولتیں فراہم کرنا اور ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ الحمدللہ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اپنے بیان میں اسما بخاری نے کہا ہے کہ جناح کارڈیالوجی میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا علاج 100% مفت ہوگا۔ لاہور کی آبادی کے لحاظ سے PIC کی کیپیسٹی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عوام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کم ترین عرصے میں جناح کارڈیالوجی ہسپتال قائم کیا ہے۔ جلد مریم نواز پاکستان کے سب سے بڑے نواز شریف کینسر ہسپتال کا بھی افتتاح کرنے جا رہی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں حقیقی مینو میں کام ہو رہا ہے۔ واٹر بورڈ اور تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ BRT مکمل کر کے عوام کو اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت دے رہے ہیں۔ یونیورسٹی روڈ پر تیزی سے کام جاری ہے۔ جلد کراچی کے لیے 500 الیکٹرک بسیں دستیاب ہوں گی۔ سندھ حکومت بہت عرصہ قبل ہی ایئر ایمبولینس سروس شروع کر چکی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر معروف ٹک ٹاکر شمسو بی بی عرف عائشہ غلامانہ نے قتل کیس کا جواب سین ہو گیا۔ راولپنڈی پولیس نے مقتولہ کے والد اور حقیقی بھائی سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ SSP آپریشنز طارق محبوب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ مقتولہ کے والد فضل، بھائی بشیر، چچا زاد بھائی احسان، والد کے چچا روزی خان اور چچا زاد بھائی کے بیٹے یاسین کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شمسو بی بی عرف عائشہ کو اس کے والد اور بھائی نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کرایا ہے۔ SSP آپریشنز کا کہنا تھا کہ CPO حسن مشتاق سکھیرا کی ہدایات پر کیس کی تفتیش کے لیے متعدد خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں جو براہ راست لمحہ بلمحہ پیش رفت سے آگاہ کرتی رہیں۔ دوسری جانب پولیس نے تفتیش کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے مقتولہ کے والد اور بھائی کو بھی شامل تفتیش کیا، جہاں ملزمان نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عائشہ کو قتل کرانے کا انکشاف کیا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق قتل غیرت کے نام پر کیا گیا کہ مزید تفتیش کے دوران اہم انکشافات سامنے آنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب SP طارق محمود نے مزید کہا کہ ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد کی بنیاد پر چالان پیش کیا جائے گا اور انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے قانونی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ڈین پروفیسر ڈاکٹر حسنات خان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی پروفیسر سید عمران الحسن شاہ اور دیگر نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے ہسپتال کے انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی انشاءاللہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق اس ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو بین الاقوامی
مقامی سطح کی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی 16 ارب روپے کی لاگت سے 250 بیڈز پر مشتمل بین الاقوامی طرز پر بننے والا پہلا ہسپتال ہے۔ ڈاکٹرز اور نرسز محب وطن پاکستانی بن کر مریضوں کی خدمت کریں گے اور دل کے مریضوں کے لیے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جدید ترین مشین پر الحمدللہ پہلی اینجیوگرافی بھی ہو چکی ہے۔ کھیل کے میدان سے اپڈیٹ یہ ہے کہ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں شکست کے بعد قومی ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس ٹیبل پر ویسٹ انڈیز سے بھی نیچے چلی گئی اور 19.05 پوائنٹس کے ساتھ آخری نمبر پر پہنچ گئی۔ واضح رہے کہ انگلینڈ میں ہیڈنگلے ٹیسٹ میں کھیل کے تیسرے دن پاکستان کو اننگز اور 130 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی اور اس کامیابی سے انگلینڈ نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اہم پوائنٹس بھی حاصل کر لیے۔ پاکستان کے انگلینڈ سے شکست اس لیے بھی تشویش کا باعث ہے کہ ٹیم پہلے ہی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں نچلے درجے پر موجود تھی اور انگلینڈ کے خلاف ناکامی کے بعد اس کی پوزیشن مزید خراب ہو گئی۔ دونوں ٹیمیں اب سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں 27 اگست سے لارڈز کے تاریخی میدان میں مد مقابل ہوں گی۔ پاکستان کو سیریز میں واپسی کے لیے بیٹنگ اور باؤلنگ دونوں شعبوں میں نمایاں بہتری دکھانا ہوگی۔ سعودی عرب میں پختون گجر فورم کے سرپرست اعلیٰ ملک موسیٰ خان اور صدر جاوید گجر نے پاکستان کے 79ویں یوم آزادی پر سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق کو عربی جبہ پہنا کر پاک سعودیات دوستی کی روشن مثال قائم کر دی ہے۔ اس موقع پر گجر قوم سعودی عرب کے سرپرست اعلیٰ موسیٰ خان اور جاوید گجر نے سفیر پاکستان احمد فاروق کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے مثالی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ سفارتی خانہ پاکستان سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو بے شمار سہولیات فراہم کر رہا ہے جو قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم گجر قوم کے افراد تجارت، انجینئرنگ، طب، تعلیم اور مزدور پیشہ ورانہ امور میں بھرپور کردار ادا کر کے پاکستانی معیشت کو مضبوط بنا رہے ہیں اور حال ہی میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے مابین 7 اگست 2026 کو مکہ مکرمہ میں طے پانے والا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ واقعی مسلم دنیا کی عسکری اور سفارتی تاریخ کا روشن باب ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔